السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 22 رمضان عطا کیے اور آج بڑی سعادتوں والی ایک تاخرات جو ممکن ہے کہ لیلۃ القدر ہو، اللہ نے ہمیں اس میں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رات ہمارے لیے مبارک بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہماری طرف سے جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تمام کو قبول کرے اور ہمیں 1000 مہینے سے زیادہ بہتر والی عبادت نصیب کرے۔ آئیے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ زین العابدین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن كان شهيدا فمنهم يصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو اگر بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کے پکار کو جب بھی کبھی وہ پکاریں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں
اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے اور اس کا ترجمہ سنائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 186 تک۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 186 تک۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا ترجمہ ضرور دوبارہ پڑھیں، اور پھر جیسے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ ان آیتوں کو اپنے اوپر کمپیئر کر کے دیکھیں، اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ ہم کس حد تک ان پر عمل کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے میں۔ آگے ایک نظم سنائیں گے عبداللہ عطاف، زمین اور آسمان میں اللہ کا نور غالب ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ عطاف کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین و آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، زمین و آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالب، جو کھلتے ہیں مہکتے ہیں چمن میں پھول کو دیکھو، جو کھلتے ہیں مہکتے ہیں چمن میں پھول کو دیکھو، یہاں کے لال زاروں میں خدا کا نور ہے غالب، یہاں کے لال زاروں میں خدا کا نور ہے غالب، زمین و آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، چمکتے چاند تاروں پہ خدا کا نور ہے غالب، کہیں پہ پھول کھلتے ہیں کہیں مرجھانے لگتے ہیں، کہیں پہ پھول کھلتے ہیں کہیں مرجھانے لگتے ہیں، خزانوں میں پہاڑوں میں خدا کا نور ہے غالب، خزانوں میں پہاڑوں میں خدا کا نور ہے غالب، مبارک ہو تمہیں غالب صدا خوانی مدح خوانی، مبارک ہو تمہیں غالب ثنا خوانی مدح خوانی، کتاب اللہ کے پاروں میں خدا کا نور ہے غالب، کتاب اللہ کے پاروں میں خدا کا نور ہے غالب، زمین و آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر حافظ عبداللہ عطاف۔ الحمدللہ آج کی دوسری تاخرات 23 رمضان کی رات 10 گھنٹے 17 منٹ کی ہے، اور اگر جیسے ہم پچھلی بار حساب کیے تھے تقریباً وہی کہ اس کا ہر ایک گھنٹہ 8 سال کے برابر ہے، ہر ایک منٹ 48 دن کے برابر ہے، اور ہر ایک سیکنڈ 19 گھنٹوں کے برابر ہے۔ تو اس میں سے جتنا زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، نیکیاں بٹورنے کے لیے بہتر ہے۔ ایک چیز اور کہ تاخراتوں کو، نماز کو تھوڑا تاخیر سے رکھا اس لیے گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر آئیں، لیکن
تاخرات مغرب سے ہی شروع ہو چکی ہے، تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ، 3.25 گھنٹے کے قریب گزر چکے ہیں نماز پڑھنے تک۔ تو آئندہ تاخراتوں میں 25، 27 اور 29 میں کوشش یہ کریں کہ آپ کی عبادتیں، آپ کے اذکار، آپ کے دعائیں جلدی شروع ہو جائیں، یعنی نماز یا پھر تراویح یا قیام کا انتظار نہ کریں، کیونکہ رات مغرب سے شروع ہو رہی ہے اور فجر تک ہے۔ تو اس میں جتنا میکزیمم ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کریں۔ جیسے ہم پچھلی تاخرات میں یہ دیکھے تھے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم اس کے بارے میں تفصیل یہ تھے کہ یہ رات جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو ایک عام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جس کی ایوریج عمر جو ہے نا عام طور پر 60 سے 70 سال کی بتائے ہیں، تو اپنی زندگی سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں اگر وہ یہ تاخرات کو پا لیتے ہیں۔ اور یہ ایک نہیں بلکہ 5 یا پھر پورے کے پورے 9 یا 10 تاخراتیں اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور اسی کی اگلی آیت تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر، اس پر ہم اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو آج کی رات میں اللہ رب العالمین نازل کرتے ہیں فرشتے اور جبریل امین، جو اللہ کے حکم سے تمام امر حکم لے کے اترتے ہیں۔ تو یہ حکم کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے تھوڑی سی تفصیل اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا تقدیر کے بارے میں جاننا پڑے گا، کیونکہ تقدیر کے 4 درجے ہیں۔ تقدیر کے 4 درجے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، اور پھر جو علم تھا اللہ کے یہاں اس کو اللہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ اور تیسری چیز اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہے، یعنی جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اور پھر چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، نہ صرف مخلوقات کو بلکہ ان مخلوقات کے اعمال کو بھی۔ تو یہ 4 درجے ہیں، اور تقدیر کے 5 مراحل ہیں۔ تقدیر کے جو ہے کتنے ہیں؟ 5 مراحل ہیں۔ یہ 5 مراحل میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی ہے لوح محفوظ میں۔ کب لکھی ہے وہ؟ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں 50,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری بات تقدیر لکھی ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، آدم علیہ السلام کی اور پھر ان کی تمام اولاد کی، قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر تیسری جو تقدیر لکھتے ہیں کب لکھتے ہیں؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی 120 ڈیز۔ اور اس میں کیا لکھتے ہیں؟ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، روح پھونکتا ہے وہ، اور پھر ساتھ میں 4 چیزیں لکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس کا رزق، کتنا رزق رہے گا اس کا، اور اس کی زندگی اور موت کب آئے گی، اور پھر اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اور پھر وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ 3rd تقدیر کا اسٹیج ہے۔ اور جو چوتھا ہے وہ یہ آج کی رات یعنی لیلۃ القدر، یہاں پر جو من کل امر جو بتا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم جو آ رہا ہے، یہ 1 سال کی تقدیر اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تقدیر لکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اسی لیے اس رات میں جتنا ہو سکتا ہے دعائیں کریں، کیونکہ تقدیر صرف دعائیں بدل سکتی ہے، یعنی تقدیر میں جو لکھا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کا علم ہے، لیکن اس کو اگر بدلنا ہو، ہمارے حق میں بہتر کرنا ہے، تو صرف اور صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا۔ تو اسی لیے اس رات میں جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ سے دعا کریں۔ اور پھر جو 5واں مرحلہ ہے تقدیر کا، وہ روز کی تقدیر لکھتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی روزانہ حکم دیتے ہیں۔ تو یہ آج کی رات یعنی یہ جو رات ہے اس میں تمام لوگوں کی 1 سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جو شرک و بدعت پہلے کرتے تھے اس کی دوبارہ سے توبہ کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم کی۔ اور اس رات کو وہ تمام عبادتوں میں گزاریں جو عبادتیں اس میں کرنی چاہیے، جیسے نماز الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں، اور دعائیں بہت ضروری ہیں، اذکار وہ بھی ضروری ہیں، اور تلاوت قرآن، اور ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، جتنا ہو سکتا ہے درود بھیجیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے دعاؤں اور اذکار کا 1/4 1/4
درود کے لیے رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، بہتر ہے اگر اور زیادہ کرو۔ تو صحابی بولتے ہیں کہ میں آدھا کرتا ہوں، ہاف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر بہتر ہے اور زیادہ کرو۔ تو وہ بولتے ہیں کہ 2/3، 2/3۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر ہے اور زیادہ۔ تو کہتے ہیں میں صرف اور صرف درود بھیجوں گا آپ پر، یعنی جو بھی میرے دعاؤں کا ہے میں صرف درود بھیجوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صرف درود بھیجیں گے تو آپ کے لیے کفایت ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ نیکیاں ملنے والی ہیں، گناہ معاف ہونے والے ہیں اور درجے بلند ہونے والے ہیں۔ تو اسی لیے خاص آج کی رات اپنے تمام اذکار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ آئیے آج ہمارے بیچ شیخ علاء الدین صاحب ہیں، امام و خطیب مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آج ہمیں خطاب دیں گے توحید کی اہمیت کے بارے میں۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو نصیحت کرو، کیونکہ مومنوں کو نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اس کو بار بار اس لیے سنتے ہیں تاکہ وہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائیں اور ہمیں توحید کی اہمیت معلوم ہو اور شرک کی برائی معلوم ہو، تاکہ ہم توحید سے محبت کریں اور پھر شرک سے جو ہے نا نفرت کریں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں شیخ علاء الدین صاحب کو کہ اپنا بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ بخیل ہے، کنجوس ہے، بد نصیب ہے، بد دعا ہے اس آدمی پر جو نبی کا نام سنے اور اپنی زبان کو حرکت صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بن جدعان کان فی الجاہلیۃ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذلک نافع؟ قال لا ينفع انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہدایت ہے، جس کے بنا پر ہم مسلمان ہیں، پاک اور صاف ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ورنہ ایمان کے بغیر تو لوگ ننگے بھی عبادت کرتا ہے، کھڑے پیشاب کرنے والا بھی اپنے خداؤں کی عبادت کرتا ہے۔ یہ دین اتنا عالمگیر دین ہے، اتنا صاف و شفاف دین ہے، اور اس قدر اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر جو چاشنی اور جو امتیاز رکھے کسی اور ادیان میں نہیں ہے۔ وہ دین ہم اور آپ کو ملا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب دین اسلام ہے۔ دین اسلام نے سارے لوگوں کے حقوق کو بیان کر دیا، اللہ کے حقوق ہو، رسول کے حقوق ہو، والدین اولاد کے حقوق ہو، اڑوسی پڑوسی کے حقوق ہو، آقا نوکر کے حقوق ہو،
जानवर के हुकूक को अलगर्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत इस्लाम के अंदर सारे हुकूक को बयान फरमा दिया, किसी और मज़हब में नहीं मिलते हैं। औरतों को मनहूस समझा जाता है और औरतों को कत्ल कर दिया जाता था, लेकिन मजहब इस्लाम आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के हुकूक को रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतें हमारे साथ मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़ती हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होती है। अलगर्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा हुकूक बंदों पर यह है कि अल्लाह की इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हम सब को पैदा इसीलिए किया है कि अल्लाह की इबादत की जाए, तो फिर दूसरों के सामने हम अपने माथा को, अपने उम्मीदों को, अपने आरज़ुओं को क्यों मुंसलिक करते हैं? इसकी वजह यह है कि हम और आप अल्लाह के बारे में जानते ही नहीं। रब कौन है, रब की मारिफत क्या है, तौहीद क्या है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीमात पर हम और आप अमीक नज़र नहीं रखते हैं, गहरी नज़र नहीं रखते हैं, या फिर हम सीरियसली किसी चीज़ को नहीं लेते हैं जो दीन के मामला है, जिसकी वजह से जहालत के बिना पर हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं, किसी के सामने झुकने लगते हैं, किसी को अपना रब तस्वुर करने लगते हैं और किसी को अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। और आसानी जो है, ऐसा लगता है कि बस हमारी ज़िंदगी बड़े आसानी के साथ इस तरह से मिलावट वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला खुशियाँ देगा और आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा मुतहर्रिक होइए ताकि नींद चला जाए। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। तेरे दीन के सरफराजी सिर्फ और सिर्फ हम और आप, अल्लाह तेरे दीन के सरफराजी के लिए हम जीते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो तेरे दीन के खातिर हैं, अगर हम मोमिन हैं तो अल्लाह तेरे दीन के खातिर और तेरी ही इबादत करेंगे, किसी और के सामने अपना ये सर नहीं झुकाएंगे। जी, बात एक हदीस से समझने की कोशिश कीजिए जो मैंने पढ़ी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी कि कितनी बड़ी चीज़ है। हम सब अल्लाह की इबादत कर चुके। सूरे नूर का अक्कासी बयान कर रहे थे हाफिज़ साहब जो नज़म पढ़ रहे थे। सूरे नूर आयत नंबर 35 पढ़िए। इस तरह से ये गालिब के शेर में जो अल्लाह का ज़मीन और आसमान में नूर है गालिब, ये सूरे नूर आयत नंबर 35 पढ़ करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला पूरे इसका जो ना अक्कासी जो बयान किया है। हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, नवाफिल का एहतमाम कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और ना जाने अब अपनी इनफरादी तौर पर बहुत सारे ऐसे अमल कर रहे हैं। इसका मकसद और हम और आप इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह इसका हमें अज्र दे और इसके बदले में अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल करे। यही ना मकसद है? सबका मकसद यही है? बोलिए, सबका मकसद यही है? सबका मकसद यही है। कोई आदमी किसी को खाना खिलाता है तो किसके लिए खाना खिलाता है? अल्लाह की रज़ा जोई के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। किसी मिस्कीन को आप मदद करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अज्र के मुस्तहिक हो, इस वजह से आप देते हैं। तो आइए कुछ ऐसे काम ज़माना जाहिलियत में एक शख्स क्या करता था। एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जदआन था। नाम है, आप लोगों को जानते हैं, ये वाक़या आप लोग जानते हैं सब। अब्दुल्ला बिन जदआन
یہ زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام کرتا تھا۔ بہت سارے کاموں میں سے جو بھی عازمین حج کرنے کے لیے جاتے تھے سب کو ستو پلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، بہت زیادہ خدمت کرتا تھا۔ اتنا خدمت کرتا تھا کہ تاریخ نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ان کی جو ڈیگیں چڑھتے نا، ڈیگیں، ان ڈیگوں کے اندر سیڑھی سے اتر کر کے ان کے کھانا نکال کر کے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ محلے میں جاتا تھا، ان کا ڈیگ مشہور تھا، عبداللہ بن جدعان کا ڈیگ مشہور تھا، اتنے بڑے بڑے مہمان نوازیوں کے لیے ڈیگ چڑھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر کشی کے بارے میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بن جدعان کا یہ عمل صلہ رحمی، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور اس طرح سے عازمین کو ستو پانی وغیرہ پلانا، کیا یہ کام آئے گا؟ کیا یہ کام آئے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا ینفعہ، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اے عائشہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے رب سے یہ نہیں کہا کہ انہو لم یقل یوما رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہ کو مجھے معاف فرما دے قیامت کے دن۔ ایک مرتبہ بھی اپنے سجدے کو اللہ کے بارگاہ میں نہیں جھکایا تھا، یعنی ایمان نہیں رکھتا تھا، ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ آدمی اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے، اپنے اللہ کو رب نہیں تصور کرتا ہے، تو یاد رکھیے چاہے آپ ایک طاق نہیں بلکہ آپ کو زندگی میں جتنے بار آپ کو رمضان کا روزہ ملے، رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے روزے بھی رکھیں، اور اگر آپ لیلۃ القدر میں قیام کریں، جاگیں، شب بیداری کریں، اگر آپ کا عقیدہ کسی اور جگہ ہے، اپنا عقیدہ کسی اور سے منسلک کر رکھے ہیں، تو آپ کے یہ عمل کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین فجعل اللہ ہباء منصور، اللہ رب العالمین تمہارے یہ عمل کو ہباء منصور کر دے گا، اس کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا سب سے پہلے توحید ہے۔ اگر توحید اگر ہماری زندگی میں ہے تو یاد رکھنا ہم اور آپ کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی بخشش مانگتے رہنی چاہیے، اور جب گناہ کی بخشش مانگیں گے تو کس طرح سے مانگیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانگیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کا طریقہ یہی تھا کہ رب ہی ہے وہ ذات جو بیماری دینے والی ہے، وہ مریض تو ہوا یشفین، وہی وہ ذات ہے جو مریض بیمار کرتا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو شفا دیتا ہے۔ یاد رکھنا بیمار جب ہوتے ہیں تو شفا دینے والی ذات اللہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ چاہے جتنا بھی ہریانہ جا کر کے بیروں کے پتے گرا لیں، وہاں کے تو لوگ کتنے احمق ہیں کہ وہاں تو یہ مشہور ہو گیا ہے کہ ان بابا کے پاس جائیں گے، بیری کے پتے، بیری کے درخت تو ہلائیں گے، اگر وہ بیر گر گیا تو بیٹا ہوگا، پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی۔ اس طرح اگر عقیدہ لے کر کے نماز پڑھیں، شب بیداری کریں، لیلۃ القدر میں دعا کریں، مناجات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے آپ کے اس عمل کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، کل قیامت کے دن اپنے امتی کے اعمال کو چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے امتیوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں لے گا، اپنے ہاتھ میں لے گا، اور فیجعل اللہ ہباء منصور کر دے گا، سب برباد کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں اور جا کر کے اپنا سر جھکاتا ہے،
مدد مانگتا ہے، اولادیں مانگتا ہے اور مشکل کشا، حاجت روا، داتا سمجھتا ہے، تو یاد رکھے گا اللہ رب العالمین اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ انسان اپنے ساتھ کسی کے ملاوٹ کو نہیں پسند کرتا ہے۔ پڑھیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ آپ کی بیوی کسی غیر محرم کے بستر میں ہو اور آپ اسے دیکھ لیں؟ کیا کوئی غیرت مند مرد یا شوہر یہ گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی دوسرے مرد کے ساتھ وہ غلط کام کرے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو جب انسان اس صفت کو پسند نہیں کرتا ہے، جب انسان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کیسے پسند کرے گا؟ جنہوں نے کائنات کو بنایا، جنہوں نے سب کو بنایا اور سب کا خالق و مالک ہے، کیسے اللہ رب العالمین پسند کرے گا؟ تو میرے بھائی، ہم سب اللہ رب العالمین کے در کے بھکاری ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اگر کسی کو، یا اللہ رب العالمین کی صفات میں کسی کو، یا اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی کو اگر شریک کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین دنیا کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین اب چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نہ پسند کیا ہے، نہ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کے گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ہم سب رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے قبروں میں جا کر کے اپنے مرادیں مانگ رہے ہیں، قبروں میں جا کر کے اپنی پریشانی کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ جو بیچارے سوئے ہوئے ہیں، جو ہم سے اچھی جگہ چلے گئے، اگر وہ موحد ہے تو اللہ رب العالمین اس کے معاملہ کو آسان فرمائے، لیکن ہم سے اچھی جگہ جانے کے باوجود ہم جو ہیں، جو آدمی کو اللہ رب العالمین ابھی عقل سمجھنے کے لیے عقل و شعور دیا ہے، وہ آدمی جا کر کے ایک مردار کے پاس، ایک قبر کے پاس جھک کر کے جا کر کے وہ چیزیں مانگتے ہیں، وہ پریشانی کا حل تلاش کرتے ہیں، جس کے آنکھوں کے سامنے اس کے علاوہ بھی ذرائع ہیں، اسے چھوڑ کر کے، سارے ذرائع کو چھوڑ کر کے مردے کو سے جا کر کے اس ذرائع کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اگر وہ توبہ استغفار کرتا، اللہ رب العالمین سے بھیک مانگتا اپنے زندگی کا، اللہ رب العالمین اسے دوبارہ زندگی دیتا، ان کے پریشانیوں کو حل کرتا، اپنے ساری پریشانیوں کو رکھ کر کے اللہ کے بارگاہ میں شکایت کرتا، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر مانگتا، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما کر کے اللہ رب العالمین اس کے ایک الگ سے زندگی، جو خوشحالی والی زندگی ہے، اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ظلمت اور اپنے تاریخی کی زندگی کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنے کی قسمیں کھا لی، اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر ہم اور آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو قبول کروانا ہے، یا اس کی نیکی ہمیں چاہیے، اس کا اجر ہمیں چاہیے، تو زندگی میں کبھی شرک مت کیجیے۔ ذرہ بھی اگر شرک کرتے ہیں نا، ذرہ بھی اگر شرک کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شرک ہے نا، چینٹی کی چال سے باریک ہے، اسے سمجھنا پڑے گا۔ اور جو اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، اگر اس کی باریکوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو موحد پرست، توحید پرست کہنے والے، کہیں ہمارے زندگی میں یہ باریکی داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے بارہا اس موضوع پر بیان کیا جاتا ہے اور آپ کو للکارا بتایا جاتا ہے اور آپ کے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے ان چیزوں سے کہ اگر آپ ذرہ بھی اگر اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر کسی پر ٹکا دیے
تو یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین آپ کے بڑے بڑے عبادتوں کو، یہ ریاستوں کو، یہ نماز، یہ حج، یہ عمرے، سب اللہ رب العالمین ٹھکرا دے گا۔ آدمی بغیر نماز پڑھے جنت میں چلا جائے گا، لیکن توحید کے بغیر نہیں جائے گا۔ ایک صحابی، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، ایک آدمی دور سے گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا کہ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو ہم اسے پناہ دیں گے، اپنے ساتھ کر لیں گے، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور ہم سے اگر مقابلہ کریں گے تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ چنانچہ وہ قریب ہوتا ہے اور قریب ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ ساتھ چلتے چلتے ان کے گھوڑے کے جو پیر دھس جاتا ہے زمین پر، وہ گرتا ہے اور مر جاتا ہے، گرتے ہی مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں چلا گیا۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی انہوں نے، سیدھے جنت میں چلا گیا۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی انہوں نے، سیدھے جنت میں چلا گیا۔ کیوں؟ توحید کا اقرار کر لیا۔ ہم سب توحید کا اقرار کر چکے ہیں، ہم سب توحید کا اقرار کر چکے ہیں۔ تو یاد رکھنا اس توحید کو سمجھنے پڑیں گے۔ اگر کسی کو زندگی ملی ہے اور پوری زندگی توحید کو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے اور عبادتیں کر رہا ہے، عبادتیں کر کے تھک رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اٹھائے گا اور وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ہاں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سورہ غاشیہ میں ایک آیت ہے نا، عاملۃ ناصبہ، کیا معنی؟ ما معنی ھذا الآیہ؟ المراد بہ طریقۃ ثالثہ، تین طریقے ہیں اس میں۔ عاملۃ ناصبہ، ایک گروہ ایسے ہوں گے کہ عبادتیں کر کر کے نشان پڑے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، تھکے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ ہوگا تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عبادتوں کے ذریعے سے پیشانی میں سجود کے نشان، رکوع کے ذریعے سے کمر میں درد، یہ ساری نشانیاں اللہ رب العالمین دیکھے گا، اور اس کے باوجود فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ وہ سجدہ تو کرتا تھا لیکن نبی کا طریقہ نہیں تھا، وہ نماز تو پڑھتا تھا، نبی کا طریقہ نہیں تھا، نبی کے اتباع چھوڑ کر کے اپنے مرضی سے کرتا تھا۔ ایمان والا تو تھا، ایمان تو لایا تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اور دوسری جو وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پیشانی کو کبھی کبھار، کیا لکھتے ہیں؟ روبما، المراد بعاملہ، روبما کبھی کبھار، سجدہ لغیرہ، کبھی کبھی وہ سجدہ کسی غیر کے لیے کر دیا کرتا تھا۔ گرچہ پیشانی میں نشان باقی ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ پیشانی ایک مرتبہ اگر کسی غیر اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ کی قسم پورے رمضان کے روزے آپ کے بیکار، تلاوت بیکار، یہ سارے زندگی کی عبادت آپ کے ختم ہو جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ۔ اور اس کے بعد کھانے پینے کا تو معاملہ ختم چھوڑ دیجئے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ کبھی کبھار ایک مرتبہ آپ سوچیں گے کیا ہوگا، ایک مرتبہ کر ہی لیتے ہیں، جیسے آج پولیٹیکل پارٹی کرتے ہیں، ارے ان کو بھی سنو ان کو بھی سنو، اس ووٹ بینک کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو نمازیں 5 وقتہ پڑھتے ہیں، 5 تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم گھر کے اندر کوئی پرندہ مر گیا تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی اور ہے، اس کا آستان دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں غلط عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور یہاں تک کرتے کرتے شیطان کے بہکاوے میں اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کو لا کر کے شیطان اسے مزین کرتا ہے، بہکاتا ہے، شرک کروا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے، اللہ رب العالمین حاجت روا ہے، لیکن ہم جب اپنے سر درد کے
پریشان ہو جاتے ہیں، 1 ویک 2 ویک مہینے جب سر میں درد نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے درگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کے جب ہم اپنے چادر چڑھاتے ہیں تو ہماری یہ جو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ارے میری ماں بہنیں، شیطان چاہتا یہی ہے تمہارا سر کا درد اس وقت ختم نہ ہو جب تک تم شرک نہ کر لو۔ شرک کرتے ہی تمہارا سر کا درد اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ شیطان تمہیں پٹی پڑھاتا ہے کہ وہ نہیں بلکہ یہ بھی دینے والا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں شفا دیتا ہے۔ ہاں بے شک اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر نہ شفا دینے والی ذات ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی ہمارے پریشانیوں کا حل کرنے والا ہے۔ اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہی وہ ذات ہے جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کو بنانے میں، جس کے یہ دنیا بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اللہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ذات ہے تنہا ہے، بے نیاز ہے، ان سارے چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، انہوں نے نہ کسی اولاد کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے اور شرک کرنے کو اپنی زندگی کا سب سے ناکامی زندگی وہاں سے تصور کرے۔ جب ان کی زندگی میں شرک آ گئی تو سوچ لو کہ ان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، اور ان کے آنے والی نسلیں بھی اگر وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا ہے تو برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر توحید کے سمجھے بغیر اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ عمرے اور یہ جو محنتیں، یہ جو کاوشیں، یہ سب بیکار چلے جائیں گے۔ اس لیے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، اس کے بعد استغفار کرو، اس کے بعد استغفار کرو۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ استغفار کر رہے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے جاننے پڑیں گے، پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو حقیقی ہے۔ ایسے تو معبودان باطلہ بے شمار ہیں، گلی کوچوں کے مل جائیں گے، لیکن اگر حقیقی معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہم سب کو ہمیشہ اپنے علم کے مطابق نئی زندگی دیتا ہے، وہ ذات صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس رب کو چھوڑ کر کے، اگر اس رب کی ذات کو چھوڑ کر کے اگر ہم کہیں جانے لگے تو یاد رکھے گا اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین کی اس عبادتوں میں جس کو ہم اور آپ بڑے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین، ان عبادتوں کے بدلے میں ہم سب کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کا ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو طالب کے لیے کتنا کوشش کیا، ایک مرتبہ اگر وہ کان میں بھی کہہ دیتے تو اللہ رب العالمین ہو سکتا اسے معاف فرما دیتا، معاف فرما دیتا۔ بے انتہا محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن توحید کا اقرار نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے سارے محبت کے تقاضے، سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے باوجود اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یا اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے ان عبادتوں کا کوئی بدلہ نہیں دینے والا ہے۔ لاکھ کوششیں کر لیجئے، سجدہ کر لیجئے، آپ مسجد کی چٹائیوں کو پھاڑ دیجئے، لوٹے کو توڑ دیجئے، یہ سارے پنکھے، یہ سارے ایسیاں آپ کے لیے میسر ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر کے، ان کے نیچے بیٹھ کر کے آپ عبادتیں کر کے تھک جائیے۔ اگر آپ کی زندگی میں شرک ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں معاف فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، سب سے ہلکا عذاب۔ انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا تھا، اور سب سے ہلکا عذاب کیا ہے جہنم کا؟ 2 جوتی پہنا جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھلے گا۔ کسی کا دماغ اگر تھوڑے سے ٹینشن میں آ جائے تو آدمی آہو بکا ہو جاتا ہے، وہ کنٹرول میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جہنم کی آگ جو 69 گنا زیادہ دنیا کی آگ سے ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کی آگ کو بنا کر کے 2 مرتبہ سمندر میں ڈبایا ہے۔ کتنے بار؟ 2 مرتبہ سمندر میں ڈبایا، تب جا کر کے یہ ہنڈیاں پکانے کے قابل ہے، ورنہ اگر چھوڑ دیتا اللہ رب العالمین تو کوئی ہنڈیاں پکتی نہیں، رکھتے ہی خاک ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین نے اس سے 69 گنا زیادہ حرارت والی آگ جہنم کے رکھا۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم سب کو شرک کو چھوڑنے پڑیں گے، توحید کا اقرار کرنے پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شرک نہیں کرتا ہے اس زمین سے لے کر آسمان تلک گناہ کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں شرک نہیں ہے تو اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن اگر شرک آ گئی تو اللہ ہرگز نہیں معاف فرمائے گا۔ یہ زمین سے لے کر آسمان تلک بہت سارے لوگوں نے گناہ کر لیا ہوگا، لیکن آج بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، جیسے شیخ نے بتایا کہ سب قدر کے اندر اگر کوئی آدمی شرک سے توبہ کر لیتا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کے سامنے 1 بار 2 بار جائیں گے، آپ کو ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اگر آپ بار بار گناہ کر کے آپ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں معاف کرنے کا۔ اللہ رب العالمین کبھی معاف فرما دیتا ہے اور کبھی پھر اور آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت آزماتا ہے اللہ رب العالمین، خصوصی طور پر ایمان والوں کو تو اللہ رب العالمین بہت آزماتا ہے، توحید پرست کو تو اللہ رب العالمین بے انتہا آزماتا ہے، جب تک کہ اس کے جسم میں جان باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لائے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین کے دین پر استقامت برتتے ہیں اور استقامت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، تو لوگ پریشان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، چاہے 1000 پریشانیاں آئے لوگوں کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، وہ پھرتے نہیں ہیں بلکہ استقامت برتتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے توحید کو حفاظت کرتے ہیں، اور توحید پر مرنے مٹنے کی قسمیں اٹھا لیتا ہے، جان چلی جاتی ہے، پھر وہ عقیدہ توحید سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، عقیدے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ باتیں کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ شرک کو اللہ را خدا را چھوڑ دیں، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی کا عقیدہ ادھر ادھر ہے، میرے بھائی میں نہیں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے عقیدے اب بھی ہیں کہ یہ بھی دینے والا ہے وہ بھی دینے والا ہے۔ ہم اور آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک دعا کرتے ہیں، کون سی دعا کرتے ہیں؟ اللہم انکا سبحانک اللہم بحمدکا وتبارک اسمکا وتعالی جدکا ولا الہ الا غیرکا، سب پڑھتے ہیں نا سب؟ یہ توحید کا نغمہ گاتے ہیں، کا سب کچھ تیرے لیے اللہ، مسجد سے باہر دوسرے کے لیے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ کا اے اللہ ساری چیزیں تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، ولا الہ غیرک، نہیں ہے کوئی الہ تیرے علاوہ۔ جب ہم کہتے ہیں اور باہر جا کر کے پھول چڑھا دیتے ہیں، راستے میں مزار ملا پھول چڑھا لیجئے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو اگر نماز کی دعاؤں پر غور کر لیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے، توحید کا نغمہ گاتے ہیں، باہر جا کر کے کوئی اور عظیم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، کاروبار سے بھی، بچے سے اور یہ سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ ہم جب اقرار کرتے ہیں مجرم کے حصے سے جب کھڑا ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اب سب سے بڑا تو ہے، بڑا مان کر کے اور اس میں اور بڑائی تلاش کرنا کہاں کی عقل مندی کی بات ہے۔ سبحان ربی العالی، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تیری ذات پاک ہے، سب سے بلند و بالا، سب اقرار کر رہے ہیں لیکن کبھی معنی پر غور ہی نہیں کرتے ہیں، جس کے وجہ سے آج ہمیں توحید سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ توحید کے بہت ساری مثالیں، میں کچھ مثالیں اس لیے دیتا ہوں، یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، سارے لوگوں کی یہ دعائیں آتی ہیں اور یہ دعائیں اگر معنی کے ساتھ پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ توحید ہے کیا اور کیوں اللہ رب العالمین نے نماز میں جو اسلام کے ارکان، دوسرے ارکان ہیں، اس کے اندر یہ توحید کے نغمے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے ایسے لوگوں کو معاف فرما دیا جو انبیاء علیہ السلام کے قاتل بنے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا تھا۔ وقت کے انبیاء، وقت کے نبی جب ان سے کہتا قولوا لا الہ الا تفلحون تو نبی کو بھی مارتا، نبی کے ماننے والے کو بھی مارتا، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو مومن ہوتے تھے، جو ایمان والے ہوتے تھے، جو توحید پرست ہوتے تھے، ان کو مار مار کے ختم کر دیتے۔ جب ان کو یہ پہنچتی کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی، تو اگر یہ کہنے پر اس قدر جو ہے ناراض ہوتے، اس قدر ناراض ہوتے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی وقت کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے۔ جو اصل میں ایمان کا اور اللہ رب العالمین کی معرفت کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی بھی اپنے عقیدے سے کمپرومائز نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے عقیدے سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی، ہم سب کو چاہیے کہ عقیدہ توحید میں رسوخ حاصل کریں۔ رسوخ کب حاصل ہوگی؟ ایک پوائنٹ بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسوخ اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اور آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے۔ بغیر علم کے اللہ رب العالمین کی معرفت اور عقیدہ توحید کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایک گارنٹی کے ساتھ ہے، جب تک اللہ رب العالمین کے بارے میں رب حقیقی کی کون ہے اگر ہم نہیں پہچاننے کی کوشش کریں گے تو واللہ کہہ رہا ہوں کبھی بھی ہم اور آپ اپنے عقیدے سے کمپرومائز کر لیں کسی سے بھی۔ کیوں؟ بہت سے عقیدہ چھیننے والے ہیں ہمارے پاس، بہت سے عقیدے بگاڑنے والے ہیں، بہت سے ایمان لوٹنے والے ہمارے سامنے آئیں گے، اور اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو خود اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں، اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ کیسے نہیں رہ سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو جب اپنے ماحول میں انبیاء علیہ السلام، نبی وقت کے نبی ہیں، نبی سے جدا ہو کر کے فراخت حاصل کر کے جب غلط لوگوں کے سامنے بیٹھنے اٹھنے لگے تو وقت کے نبی اور نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا جب بگڑ جاتا ہے تو نبی اسے شرک سے بچا نہیں پا رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں لیکن توحید قبول نہیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غلط ماحول میں ڈھل رہا ہے۔ بچہ جب بگڑ جاتا ہے، جب شرک و بدعت کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے تو وہ نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ باپ کے عقیدے کو دیکھتا ہے، بلکہ اپنے ساتھیوں کے دین پر ہو جاتا ہے اور اسی سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، جو کچھ کہتا ہے وہی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ شرک اور کفر کچھ نہیں جانتا ہے، وہی وہ کچھ کرتا ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے باپ کے دعوت کو ٹھکرایا، باپ کو بھی ٹھکرایا اور کہا کہ ہم تو جا کر کے پہاڑوں میں پناہ لیں گے، ہم تو جا کر کے پانی آئے تو آئے، ہم جا کر کے پہاڑوں میں چڑھ جائیں گے، وہاں سے ہم جو بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ توحید والوں کو تو اللہ رب العالمین نے بچا لیا اور جو لوگ شرک بدعت اور دوسری چیزوں کی عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین سے ڈبا دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی اولاد بھی اگر ماحول اچھا نہ ملنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جاتے، شرک بدعت کرنا شروع کر دیتے،
شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو ہم کس کھیت کے ملے؟ ہم جانتے ہی نہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں پر وحی نازل ہوتی تھی، سارے وہی کچھ بولتے تھے جو اللہ رب العالمین چاہتا تھا، اس کے باوجود بیٹا مان نہیں رہا ہے۔ آج ہمارا بیٹا کیوں ہمیں مانیں گے؟ جب ہم اور آپ عقیدے میں رسوخ نہیں پائیں گے، جب تک علم حاصل نہیں کریں گے اور حکمت جب تک نہیں اپنائیں گے، حکمت و دانائی کے ساتھ اپنے اولاد کے سامنے بات نہیں رکھیں گے، کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی، ان کے ذہن و دماغ میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کے بارے میں اپنے بچوں کو شروعاتی دور پر سکھائیں۔ کیوں؟ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر باپ کوئی یہودی ہے تو یہودی بنا دیتا ہے، باپ اگر مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتا ہے، باپ اگر نصارہ ہے تو نصارہ، عیسائی ہے تو عیسائی، اگر آگ کی پوجا کرنے والا ہے تو اپنے بچوں کو آگ کی پوجا میں لگا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام توحید پر پیدا ہوتا ہے، باپ کو جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ باپ اگر بریلی سنی کٹر پنتھی ہے تو وہ کٹر پنتھی میں چلا جاتا ہے اس سے، اور اسی دین کو فالو کرتا ہے، نہیں سنتا ہے کسی کی بھی توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہر بچے کو توحید پر پیدا کیا ہے، فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اب اسے کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ کے پاس علم نہ ہونے کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے تھے۔ کیسی توحید؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے میرے کاندھے کو پکڑا اور کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا تجد و تجاہ کا، اے غلام تم اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد کرے گا، اور جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اپنے پاس پائے گا۔ وَإِذَا اسْتَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مدد مانگنا میرے بچے تو اللہ سے مدد مانگنا، جب تم سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا۔ اگر یہی تعلیم ہر گھر میں اپنے بچوں کو دینے لگے، جو بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر ماں باپ اگر یہ تعلیم دینے لگے، جو تعلیم لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں فرماتا۔ اس طرح سے اگر ہم اور آپ تعلیمات اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے بڑے ہو کر کے اس طرح سے شرک نہیں کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتایا، سکھایا کہ میرے بچے جب تم مانگنا اللہ سے مانگنا، جب سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا۔ یاد رکھنا سارے کے سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، آپ کے جو مقدر میں لکھ دیا ہے، دنیا کے سارے لوگ مل کر کے اگر آپ کو مارنا چاہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ رب العالمین اتنا ہی اس آدمی کو ذلیل کرے گا جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بچے، اگر سارے لوگ مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے مگر جتنا اللہ رب العالمین آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اگر یہ تعلیم اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیں گے تو وہ کیوں بڑے ہو کر کے شرک بدعت میں کریں گے، یہ خرافات میں کیوں مبتلا ہوں گے؟ لیکن ہم اور آپ شروع سے ہی اپنے بچوں کو انگلش بلانا اور دوسری چیزوں میں بڑے جو وقت کا اہتمام کرتے ہیں، وقت سے پہلے اٹھتے ہیں، یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، کفر کیا ہے، اس کے بارے میں ہم خود نہیں جانتے ہیں، جاہل ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے سکتے ہیں اور اپنے عقیدے کو کہیں سے بھی جو ہے کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے
کوئی بلی راستہ کاٹ دے تو اپنی گاڑی کو روک کے اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، کوئی مصیبت اچانک آ جائے تو اس پر جو ہے نا عقیدہ ختم کر لیتے ہیں، عقیدہ اس کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، شفا نہیں مل رہی ہے تو کوئی کسی کے پاس جا کر کے شفا طلب کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا کہ ہم توحید کو جانتے ہیں، توحید کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ کی معرفت کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو آج جو ہے ذلیل و خوار قوم ہو رہے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ نے جو توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے وہ ہم اور آپ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تمام انبیاء کا یہی مشن تھا، تمام انبیاء کا یہی مشن تھا۔ یاد رکھے گا، انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں بدل جاتی تھیں، لیکن ایک چیز جو ہے جو سارے انبیاء میں کامن تھی وہ ہے توحید۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھی کہ بھائی بہن کی شادی ہوتی تھی، وہ شریعت بدل گئی لیکن توحید نہیں بدلا، شرک سے جو ہے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے شریعتیں بدل گئیں لیکن ایک چیز نہیں بدلی، وہ ہے توحید اور شرک۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہی تھی، انبیاء علیہ السلام کا آنا یہی مقصد تھا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ہمارا بھی مشن یہی ہو کہ ہم گرچہ کہیں کہیں کے رہنے والے ہو لیکن سب کا مشن یہی ہونا چاہیے کہ توحید کا علم بردار بن جائے، توحید کے ماننے والے بن جائے، توحید پرست بن جائے، ایک موحد زندگی گزارے۔ اور اسی طرح سے جو شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، یہ خرافات میں مبتلا ہیں، عقیدے بیچ رہے ہیں لوگ، یہ سارے عقیدے کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تو شرک جیسے کبھی فعل سے ہم سب کو محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم نے جتنے بھی عبادتیں ریاضتیں یہ 22 رمضانوں میں کی ہے، اللہ چھوٹی بڑی ساری عبادتوں کو ریاضتوں کو تو قبول و منظور فرما کر اپنے فضل و کرم سے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ تو اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو مخروج ہیں اللہ ان کی یہ لیلۃ القدر میں ان کی دعا کو قبول فرما کر اللہ رب العالمین اسے اپنے غیب سے مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ان کو اتنا مال و دولت عطا فرما کہ آسانی کے ساتھ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے۔ اللہ جو اولاد سے پریشان ہے اللہ تو اسے ان کی اولاد کو فرما بردار والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان جو بھی جہاں بھی جس وقت جس حالت میں ہے پریشان ہے تو اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اللہ بغیر کسی مجرم کے اللہ قید خانوں میں ہمارے نوجوان ہمارے مومن بھائی گل سڑ رہے ہیں، اللہ تو ہم سب کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی ہم آزاد کرا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے خیرات زکوٰۃ صدقات عطیات وغیرہ جو بھی اللہ کے راہ میں دی اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما کر اللہ تو جنت الفردوس کا وارث بنا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر شیخ علاء الدین و احسن الجزا، کافی تفصیلی معلومات دے رہے تھے۔ توحید کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پوچھتے ہیں، اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ سوال 3 دفعہ کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، یعنی اللہ پر تو کوئی کسی کا حق نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ نے وہ خود رکھا ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ صرف شرک اتنی بری چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے کرنے سے عذاب ہو سکتا ہے، اور اگر جو توحید پہ رہے گا شرک سے پاک رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو آپ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو بتا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ لوگ اس پر اتفاق کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نہیں بیان کرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تبھی بھی نہیں، اس کے بعد میں بھی نہیں، تب بتاتے ہیں جب وہ ان کی وفات ہوتے رہتی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ یہ حدیث لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس وقت بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث فلانا وقت بتائی تھی، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ امانت تھی۔ تو توحید کی اتنی اہمیت ہے، اور توحید پہ ہم قائم تبھی رہ سکتے ہیں جب ہم شرک کے بارے میں جانتے ہیں۔
जितना हम शिर्क से बचते जाएंगे उतना ज़्यादा हम तौहीद पे आते जाएंगे। तो इसीलिए हमें कोशिश करना है और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचा के रखे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क के अड्डे में बाप जो है उनके मूर्तियाँ बनाकर बेचते थे, पूछते थे, उतना होने के बाद भी अल्लाह ताला ने उनको इतनी समझ दी कि वो तौहीद पे रहे। और उनको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो उम्मत के बराबर थे, यानी एक फ़र्द थे लेकिन उम्मत थे। वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचा कर रख, क्योंकि बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रखा है। तो ये दुआ हमें करनी है कि हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सिर्फ समझ में आ गया, बिदअत समझ में आ गई, तौहीद समझ में आ गई, ये काफ़ी नहीं है। हम अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचा कर रखे और तौहीद पे कायम रखे। आइए अभी हम क़याम अल्लैल शुरू करते हैं। क्या हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे या शुरू कर दें क़याम? जी, एक 5 मिनट का ब्रेक दे दें इंशाअल्लाह। ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद में इंशाअल्लाह हम क़याम शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।